ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہی بنا الحمد بھیا، للہ رب صحیح بنا۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، حب اللہ من احب حسینا، حسین صبت من الاسباط، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلے دی مددے، کعبہ ایماں مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے۔ بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار کرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھا ہوں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کے بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ بلبو قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل تاجدار کربلا، امام عرش مقام، امام عالی مقام سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دارالعلوم اہل سنت رضا مصطفیٰ کے دستار بندی کا موقع بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بانی محفل حضرت پیر سید فاروق میاں صاحب بخاری اور ان کے صاحبزادہ سید
شاہد صاحب بخاری اور منتظمین کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے اوپر نہیں نہ بڑھنی سے یار ہاتھی بنانا سماعت کر لیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اب اختتامی لمحات ہے. میں بھی حاضر ہوں. امام علی مقام سے متعلق یقیناً آپ نے بہت ساری باتوں کو سنا ہوگا، سننا بھی چاہیے، اس لیے کہ جن کی محبت کو معیار ایمان قرار دیا گیا ہے، جن کی محبت کو اساس اسلام قرار دیا گیا ہے، جن کی معرفت کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، نبی کے خاندان سے متعلق ہمیں معلومات تو ہونی چاہیے. کربلا کی جنگ پر جتنا لکھا گیا ہے اتنا کسی جنگ پر نہیں لکھا گیا. دنیا کے اندر بے شمار جنگیں ہوئی ہیں، کسی جنگ پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا کربلا کی جنگ پہ لکھا گیا ہے. میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق کائنات کے اندر اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی زندگی لکھی گئی ہے تو اسے امام حسین کہتے ہیں، امام علی مقام کہتے ہیں. اور کربلا جو ہے ہر اعتبار سے آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں اسلام نظر آئے گا. آپ کربلا سے جو چاہے لے سکتے ہیں. کربلا کے اندر فکری تدبر بھی موجود ہے، رشتوں کی وفا بھی موجود ہے، جو ہے وہ تدبرانہ ماحول بھی موجود ہے. ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے وہ بھی آپ کربلا سے سیکھ سکتے ہیں. ایک بہن کا اپنے بھائی کے ساتھ کس طرح کا انداز ہونا چاہیے وہ بھی آپ کربلا سے سیکھ سکتے ہیں. چچا اور بھتیجے کے رشتے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے وہ بھی آپ کربلا سے سیکھ سکتے ہیں. سوتیلا رشتہ جس نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بعد پوری زندگی کے اندر ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر میں جو ہے وہ سوتیلا رشتہ مشکوک ہو گیا تھا، اس سوتیلے رشتے کو اثر نو جس نے اعتبار عطا کیا ہے اسے کربلا کہتے ہیں. اندازہ فرمائیں کربلا کو آپ جس اینگل سے دیکھیں. لیکن آج میں آپ کے سامنے کربلا کے مقاصد عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک تعارف کرانا چاہتا ہوں. یقیناً آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے امام حسین کو، میں کون ہوتا ہوں ان کا تعارف کرانے والا، لیکن اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کچھ تو میں نے بات کرنی ہے. اللہ اکبر. کسی کہنے والے نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. امام حسین صرف مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہیں بلکہ امام حسین ہر قوم کے لیڈر ہیں. امام حسین امام زمانہ ہے، ہر عصر کے لیڈر ہیں. اور اللہ اکبر اس ہستی کو امام حسین کہتے ہیں جس نے بیٹیوں کی آبرو بچائی ہے، جس نے دین کی آبرو بچائی ہے، جس نے اذانوں کی آبرو بچائی ہے، جس نے قرآن کی آبرو بچائی ہے. اللہ اکبر. جس نے عقیدہ توحید کو تحفظ فراہم کیا ہے، جس نے عقیدہ رسالت کو تحفظ فراہم کیا ہے، جس نے نماز کو تحفظ فراہم کیا ہے، جس نے شریعت کو تحفظ فراہم کیا ہے. ہر زمانے میں جتنے بھی انقلابی نکلیں گے ان کا تعلق کربلا سے ضرور ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، مگر جس قائد کو آپ سننے آئے ہیں ان کا ایک تعارف تو ہوگا، ان کو آپ پہچان تو سکیں کون ہے امام حسین. اللہ اکبر. انقلابی دنیا میں بہت پیدا ہوتے ہیں لیکن یاد رکھنا جسے امام حسین کہتے ہیں وہ ہستی کون سی ہے، ان کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. امام حسین سے پہلے جتنے انقلابی دنیا میں آئے ہیں اور امام حسین کے بعد جتنے انقلابی دنیا میں آئیں گے امام حسین منفرد ہے ان میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام خمیر مصطفیٰ سے پیدا ہوئے ہیں. کنز العمال کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اہل بیت کو اللہ نے میرے خمیر سے پیدا کیا ہے. جاؤ گھر جا کر کے اس حدیث پر غور کرنا کہ جس کو خمیر مصطفیٰ سے پیدا کیا گیا ہو، اس لیے کہ خمیر اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز بنتی ہے. اللہ اکبر. تو جس خمیر سے وجود ناز مصطفیٰ ہے اسی خمیر سے اللہ نے اہل بیت کو پیدا فرمایا ہے. میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام. تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. جن کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون ہے. کشمیر والوں
اگر اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو، رسول اللہ کا پسینہ بے مثال ہے، حضور کا لعاب بے مثال ہے، حضور کے پسینے کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر، حضور جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی میں نبی کے پسینے کی خوشبو بس جایا کرتی تھی، اسی لیے صحابہ کو نبی کو ڈھونڈنے کے لیے پتہ پوچھنا نہیں پڑتا، بلکہ جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی تو وہ رسول اللہ کو اسی راستے سے پہچان لیا کرتے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ تو ان کے پسینے کا یہ عالم ہے، جس گلی سے گزر جائیں وہ گلیاں مہک جاتی ہے، یہ پسینہ ہے۔ اب اس پر ذہن ٹکا کر کے رکھنا، بہت توجہ سے سن رہے ہو لیکن اس کو محسوس کرنا، جب نبی کا پسینہ یہ ہے کہ ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، مشہور روایت آپ نے سنی ہی ہوگی، میری بیٹی کی شادی ہے، خوشبو چاہیے، تو رسول اللہ نے اپنا پسینہ سمیٹا اور بوتل میں ڈال دیا۔ جب اس دلہن کو وہ بوتل مل گئی تب اس کو خوشبو کی حاجت نہ رہی۔ علماء موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، میں سب کے نام نہیں جانتا، اس علاقے میں میری پہلی حاضری ہے، میں چند ایک لوگ کو جانتا ہوں باقی سب کو نہیں جانتا، لیکن اپنے علماء سے پوچھو کہ خوشبو کے ملنے سے کبھی کام نہیں بنتا، خوشبو کے ملنے سے کبھی کام نہیں بنتا، کہ خوشبو کے ملنے سے کام بنتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوشبو کا ملنا اور ایک ہوتا ہے خوشبو کا ملنا۔ آپ کتنے ہی قیمتی عطر کو جیب میں لے کر کے پھریں آپ کا کام نہیں بنتا، اس لیے کہ ملنے سے کام نہیں بنے گا جب تک آپ مل نہ لیں، مگر یہ میرے نبی کا پسینہ ہے، ہر خوشبو کے لیے ملنا ضروری ہے، اور نبی کا پسینہ یہ ہے صرف مل جائے تو کام بن جاتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے، مل جائے نہیں، کہتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے، مل جائے مل جائے نہیں، جو مل جائے پڑھتے وہ غلط پڑھیں گے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دلہن کو صرف نبی کا پسینہ ملے تو وہ عطر اور پھر پھول نہیں مانگتی، ملنے پر یہ ہے، لیکن ملنے پر کیا ہے، اس پسینے کو جب دلہن مل لیتی ہے تو ملنے کی برکت یہ ہے کہ اس کی نسلیں مہک جاتی ہے۔ اب ذرا غور کرو کشمیر والوں، جس کے بدن پہ نبی کا پسینہ ایک بار ملا جائے اس کی نسلوں میں خوشبو باقی رہتی ہے۔ جب پسینے کا یہ عالم ہے تو سیدہ فاطمہ نبی کے پسینے کا نام نہیں ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جس کو نبی کے خون سے بنایا گیا ہے اسے سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ کیا بات، بہت خوب، بہت خوب، رسول اللہ کے خون سے سیدہ فاطمہ جو امی ہے امام حسین کی، اس کو تھوڑا ٹھیک کر دیں۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں مائک کے خلاف کوئی بات کروں، لیکن جو ہے وہ یہ واقعی کام نہیں کر رہا ہے، اس کو صحیح کریں۔ کشمیر والوں تمہارا تو نام ہر معاملے میں اچھا ہے بھائی، اسے بدنام نہ کرو۔ درود شریف پڑھیں آپ سب، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ اور میں جب چلاؤں تو آپ آواز کم نہ کریں، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، تو مجھے بھی اپنے حال پہ چھوڑیں، اس کو بھی اس کے حال پہ چھوڑیں۔ درود شریف پڑھیں سب لوگ بلند آواز سے، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ ایک بار درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا، درود شریف پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اب ذرا توجہ کرنا، کون ہے امام علی مقام؟ امام حسین کی شان ہے جس کی امی سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا. تقریر میں تمام القابات کے ساتھ تو بار بار نام نہیں لیے جا سکتے، ایک بار اصول برکت کے لیے میں کچھ القابات کے ساتھ نام لیتا ہوں، پھر جلدی جلدی ان کی شان پڑھنے لگوں گا. آپ سب توجہ فرمائیں. امام حسین کو پہچاننے کے لیے امی کو پہچاننا ضروری ہے، ابا کا تعارف ضروری ہے، خاندان کا تعارف ضروری ہے. اس لیے کہ کوئی بھی اٹھ کر انقلابی بنتا ہے، لوگ کہتے ہیں آدمی تو اچھا ہے، کام بڑا کیا، لیکن اس کا خاندان اچھا نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے یہی رکھنا چاہتا ہوں، جس انقلابی کو میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور آپ نے مجھے اتنی دور سے صرف امام حسین پڑھنے کے لیے بلایا ہے، میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ کرے تمہاری نسلوں کو، ہماری نسلوں کو محبت آل رسول نصیب ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دل میں نبی کی محبت پیدا نہ ہو، اور نبی کی محبت اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ اہل بیت کی محبت پیدا نہ ہو، آل رسول کی محبت پیدا نہ ہو. آل رسول کی محبت کے بغیر نبی کی محبت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. کتنے بڑے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں، اگر نبی کی آل سے پیار نہیں ہے، نبی کی اولاد سے پیار نہیں ہے، تو آپ عشق رسول کو بھول جائیے. عشق رسول آل نبی کی وجہ سے ملتا ہے، اولاد نبی کی وجہ سے ملتا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے گا، عرض کیا کر رہا تھا، ذرا توجہ فرمائیں. اللہ اکبر. کون ہے امام حسین؟ ان کی امی جان کی شان کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کی شہزادی ہے. اور ایک بات یہ بھی سن لیں، میں علماء کو صرف سبق سنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا. نبی کی 4 شہزادیاں ہیں. ہمارے عقیدے میں نبی کی 4 شہزادیاں، ایک بیٹی نبی کی نہیں ہے، رسول اللہ کی 4 شہزادیاں ہیں. اگر میں اس پہ گفتگو کروں تو وقت جائے گا، لیکن ہمارے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں ہے. اس پر صرف ایک اشارہ دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جو نبی کی ایک بیٹی کہتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں رسول اللہ کی بیٹیوں کو گالی پڑتی ہے، گالی پڑتی ہے نبی کی ایک بیٹی کہہ کر. کیونکہ اگر میری کسی اولاد کو کہیں کہ یہ امین القادری کی اولاد نہیں ہے، تو یہ مجھ پہ بھی گالی پڑتی ہے، میری اولاد پہ بھی گالی پڑتی ہے. وہ کون لوگ ہیں بھائی جو اہل بیت کی محبت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور نبی کی اولاد کو گالی بھی دیتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے صرف ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا. دیکھو، میں ابن کثیر، ابن اسیر سب یہ احترام کے قابل ہیں، لیکن اگر بات کسی کی قرآن سے ٹکرا جائے تو ہر قرآن سے ٹکرانے والی بات کو ہم دیوار پہ پھینک کر کے مارتے ہیں. قرآن نے نبی کی اولاد بیٹیوں کا ذکر کیا، کہتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی فرما دیجئے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو. اس لیے کہ عربی کا یہ دستور ہے، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. یاد رکھنا، میں ایسے بڑھ بڑھ کر کے جانے والا آدمی نہیں ہوں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپ میرے پاس بیٹھ کے بات کریں. اس لیے کہ جلسہ فتنہ پیدا کرنے کا نام نہیں، جلسہ فتنوں کے خاتمے کا نام ہے. جلسہ آگ لگانے کا نہیں بلکہ باغ لگانے کا نام ہے. وہ جلسہ ہی جلسہ نہیں جس کے بعد آپ آگ لگے. اس لیے یاد رکھنا، ہم صوفیہ کے غلام ہیں. اللہ پر توجہ کرنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. دیکھیے، اور وہ جمع کے صیغے کے ساتھ آ رہا ہے. آپ اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے. عربی زبان کا یہ دستور ہے کہ ہر زبان میں جمع ہے اور واحد ہے. واحد اور جمع، ایک اور جمع، واحد جمع، واحد جمع. ہر زبان میں، اردو میں بھی یہی ہے. اسی طریقے سے جو ہے انگلش میں بھی یہی ہے، واحدوں کا جمع ہوگا، اور ایک واحد اور ایک سے زیادہ ہے تو جمع. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی زبان کی بلاغت اور وسعت کا عالم یہ ہے، واحد ہے، واحد کے بعد تثنیہ ہے، تثنیہ کے بعد جمع قلت ہے، جمع قلت کے بعد جمع کثرت ہے. واحد ایک کو کہتے ہیں، ایک سے زیادہ کو دو کہتے ہیں، دو سے زیادہ کو تین کہتے ہیں. یہ تین جمع قلت ہے. تین سے جمع قلت شروع ہوتی ہے، 9 پہ جمع قلت ختم ہوتی ہے. صرف یہ درسگاہی بات کو میں ہمت کر رہا ہوں جلسے میں کہنے کی، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سر پہ سے جا رہی ہوگی، لیکن اگر بات سمجھ میں آ رہی تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کے سر پہ تو نہیں جا رہی ہے. کتنے لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں. دیکھیے، عربی زبان میں ایک واحد کو کہتے ہیں، اگر دو ہو تو تثنیہ کہتے ہیں، اور اگر تین ہو تو کم سے کم تین، کم سے کم جمع قلت 3 سے شروع ہوتا ہے، 9 پہ ختم ہوتا ہے، اور 9 کے بعد بندے کہتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یہ عربی زبان کی بلاغت ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَبَنَاتِكَ. اگر ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کہتا بِنْتِكَ، اور اگر دو ہوتی تو تثنیہ کا صیغہ ہوتا. بناتِكَ کہا. اگر کم
سے کم جمع قلت بھی مراد لیتے ہیں تو کم سے کم نبی کی 3 بیٹیاں بنتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں آپ قرآن کی سنیں گے یا مورخوں کی سنیں گے؟ آپ قرآن کی سنیں گے یا خطیبوں کی سنیں گے؟ جب تم قرآن پر ایمان لائے ہو تو قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کی نہ ایک بیٹی تھی نہ 2 تھی، 3 کم سے کم تھی اور 3 سے زیادہ تھی. تو ہمارا ایمان ہے رسول اللہ کی 4 شہزادیاں ہیں. اللہ اکبر. لیکن اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، چاروں میں یاد رکھنا ہم پورے ہندوستان میں، ہندوستان کے باہر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا سینہ 56 کا نہیں بلکہ ہماری چھاتی 56 کی نہیں، اس دن 72 کی ہو جاتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے گھر میں سیدہ فاطمہ جیسی متقی ہے، ویسے کسی کے گھر میں ایسی بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک فاطمہ جیسی بیٹی کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی ہے. صرف رسول اللہ کی شہزادی ہے جسے ہم سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کہتے ہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. کیا بات ہے. مسلمانوں یہ بھی یاد رکھو، ارے کسی کے گھر میں کیا فاطمہ آتی، نبی کے گھر میں بھی 4 بیٹیوں میں سیدہ فاطمہ سے پہلے کوئی فاطمہ نہیں ہے اور سیدہ فاطمہ کے بعد کوئی فاطمہ نہیں ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت سیدہ فاطمہ کی منقبت میں کیا کہتے ہیں سنیے. لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت اہل بیت بیان نہیں کرتے. میں نے کہا جن اہل سنت کو تم نے سنا ہے ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ذرا ہم سنیوں کو سنا ہوتا نا تو آپ کہتے ہیں کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل، لیکن آپ سننا چاہیں گے تو ہم سنانا چاہیے نا. اہل سنت کے نام پہ آپ نے تگڑم بازوں کو سنا ہے، اہل سنت کے نام پہ آپ وفاداروں کو بھی تو سن لیا ہوتا. یوں کہا کرتے ہیں سنی، مل کے بولو یوں کہا کرتے ہیں سنی، مل کے یوں کہا کرتے ہیں سنی. جب کہا کرتے ہیں تو ایسا کہتے ہیں تو سننے والوں کو بھی تو سننا چاہیے نا. اگر آپ تیجے کی محفل کی طرح بیٹھیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ سید تو اہل بیت بیان کر، ایسے نہیں بیان ہوتا. اہل بیت تو ایسے بیان ہوتا ہے کہ ان کی عظمت پر مردے بھی سبحان اللہ بولیں. مسلمان نہ بولے تو پھر بات کیا. سنیے ذرا کیا شان ہے اہل بیت کی، اور اہل بیت میں بھی سیدہ کی شان کیا ہے. میرے امام کہتے سنیے، میں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ ہم امام اہل سنت کو امام اہل سنت اس لیے کہتے ہیں کہ جو 14ویں صدی میں انہوں نے اہل بیت بیان کیا ہے، کسی نے بیان کیا تو میری معلومات کے ساتھ ذرا بیان کرے نا. اب میں پڑھنے لگا، سنیے یہ حسین بات کی امی، ابھی امی پہ ہی بات چل رہی ہے، ابھی مولا حسین کا ذکر آنا باقی ہے. ہاں آپ کا ذوق سلامت ہے لیکن خاموشی سے سننے نہیں تو کم ہے. آپ کو بولنا پڑے گا اہل بیت کے نام پہ. کیا بولنا پڑے گا؟ سبحان اللہ بولنا پڑے گا. ایسے نہیں چلے گا. میں کوئی پیشہ ور مقرر آدمی نہیں ہوں، میں تو خانہ زاد غلام ہوں نا، تو آپ کو خانہ زاد غلام کو بھی ویسے ہی سننا چاہیے. میں نوکری کرنے نہیں آیا اہل بیت کی، میں غلامی کرنے آیا ہوں. اس لیے کہ نوکر وہ ہوتے ہیں جن کو مزدوری ملتی ہے، غلاموں کی کوئی مزدوری نہیں ہوتی ہے. کہا بس آپ کو منانا ہمارا مقصد ہے. توجہ ہے کشمیر والوں؟ اب ذرا توجہ سے سنو، سیدہ کی شان کیا بیان ہو رہی ہے. لو کسی کتب میں ہے تو اہل سنت کے علاوہ سنیے، کہتے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ. ہاں میں ممبر والوں کو بھی یہ نہ کہوں گا کہ آپ کا کھانا باقی ہے. آپ امام ہیں نا تو آپ کو میرے ساتھ چلنا چاہیے نا. اگر بات میں صحیح کہہ رہا ہوں تو میرے ساتھ چلنا چاہیے. ذرا غور ہے آپ کا. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ایک بات آپ کو بتاؤں، جسے دنیا احمد رضا کہتی ہے وہ سیدہ کا اتنا احترام کرتا ہے کہ منقبت لکھنے میں بھی نام فاطمہ لینے کی ہمت نہیں کرتا. جس نے نام لے کر کے سیدہ فاطمہ کا پوری ہدایت نقش
بخشش اٹھا کر کے پڑھیے، نام نہیں لیا، القابات سے ذکر کیا ہے، اور القابات بھی کیا ذرا سن لو، سیدہ، زاہرہ، طیبہ، طاہرہ، جان احمد کی راحت میں لاکھوں سلام۔ کیا مطلب ہے؟ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ بیٹیاں 4 ہے لیکن فاطمہ کوئی نہیں ہے۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جو بے چین ہوتا ہے اس کو نبی سے چین ملتا ہے۔ ہر بے چین کو چین کس سے ملتا ہے؟ بے لقائے یار اس کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑے۔ کیا بات ہے، اور جبریل بھی جب سدرہ پہ بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی سے چین پاتے ہیں۔ موسیٰ بے چین ہو تو میرے نبی سے چین پائیں، عیسیٰ بے چین ہو میرے نبی سے چین پائیں، داؤد بے چین ہو میرے نبی سے چین پائیں، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق بے چین ہو تو میرے نبی سے چین پائیں، عمر بے چین ہو تو میرے نبی سے چین پائیں، عثمان بے چین ہو تو میرے نبی سے چین پائے، علی مرتضیٰ بے چین ہو تو میرے نبی سے چین پائے۔ لفاظی کر کے ٹائم پاس نہیں کرنا چاہتا، اتنا کہہ دوں ان کے مثال کوئی ایسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ نبی قبر میں آتے ہیں، اس کی بہت سی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قبر میں آدمی بے چین ہوتا ہے تو نبی اس لیے آتے ہیں کہ اس کو بھی چین مل جائے۔ تو جملہ میں پڑھ دوں آپ کے سامنے، اگر اس کی قدر کا زندوں کو بھی چین ملتا ہے تو میرے نبی کی وجہ سے، اور مردوں کو بھی چین ملتا ہے تو میرے نبی کی وجہ سے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سب بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی سے چین پاتے ہیں، مگر وہ نبی جس سے سب کو چین ملتا ہے جب وہ نبی بے چین ہوتے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا سے چین پاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی جان کی جو راحت ہے، اب سنیں اور ایک بات اور عرض کر دوں، توجہ میں تھا، مائک کو چھوڑے، مائک بگڑتا ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بہرحال آپ سن اچھا رہے ہیں، آپ اچھا سن رہے ہیں۔ میری اوقات کیا ہے نا، ہم تو کوئی حیثیت دکھانا ذات بلند ہے، اپنا تعارف یہ ہے بصدق و صفا۔ مولانا ذیشان نے بہت بڑی بڑی باتیں کی میرے لیے، ان کی محبت ہے، لیکن بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی غلام غلامان آل محمد۔ بس اپنا تعارف اتنا ہی ہے، غلام غلامان آل محمد۔ کشمیر والوں توجہ ہے، اتنی عظیم ہے نبی کی شہزادی، نبی کو چین ملتا ہے سیدہ سے۔ میں ہدایت بخشش پڑھ رہا ہوں، گمنام شہر کا کلام نہیں پڑھوں گا۔ ہاں، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سے، نبی کی جان کی راحت کو حسین کی امی کہتے ہیں، لیکن متقی کتنی ہے؟ حسین پاک کی امی متقی کتنی ہے؟ تقوی کا کیا عالم ہے؟ اکثر بڑے باپ کی بیٹیاں بہت زیادہ لاؤبالی رہتی ہے۔ مولانا اس سے باہیا جملہ میرے پاس نہیں تھا، بڑے باپ کے بیٹے اور بڑے باپ کی بیٹیاں بگڑی ہوئی زیادہ رہتی ہے، ایسا ہوتا ہے کیونکہ بڑے باپ کے بیٹے بیٹیوں کو کوئی ٹوکنے روکنے والا نہیں ہوتا، تو جن کو روکتے ٹوکنے نہیں ہیں پھر وہ بہت جلدی زیادہ جو ہے وہ سدھرے ہوئے نہیں ہوتے۔ اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کلیہ اصول نہیں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں بات سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن اتنے بڑے باپ کی بیٹی جس کا بابا تمام عالمین کا بادشاہ ہے، اور تقوی کا عالم کیا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، جس کے دوپٹے کو انسان تو انسان، مرد تو مرد، سیدہ فاطمہ حسین کی امی وہ ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاکت میں لاکھوں سلام۔ اور شان کیا ہے؟ شان کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھو میں کتنا بڑا پیر ہو گیا۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہ میرے لیے مفتی اعظم کرسی چھوڑ دیتے تھے۔ وہ کہا میں کتنا بڑا علامہ ہوں، اندازہ کرو
میرے لیے اعلیٰ حضرت کرسی چھوڑ دیتے تھے. ہم نے کہا کرسی چھوڑنے کی اگر یہ بات ہے, کوئی کہتا میرے لیے بادشاہ کرسی چھوڑتا ہے, کوئی کہتا میرے لیے وزیر کرسی چھوڑتا ہے, میرے لیے ایم ایل اے کرسی چھوڑتا ہے. میں نے کہا ملا جی اب میں بھی کرسی چھوڑنے کی بات کروں تو سنیے, کسی کے لیے عالم کرسی چھوڑے, کسی کے لیے ولی کرسی چھوڑے, کسی کے لیے ایم ایل اے ایم پی کرسی چھوڑے. حسین پاک کی امی جب محفل میں آتی تھی تو اللہ کے رسول اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے, حضور اٹھ کر کے کھڑے ہوتے تھے. توجہ فرمائے, ایک دو بار کی بات نہیں ہے, ہمیشہ کا معمول تھا. حضور سر و قد اٹھ کر کھڑے رہتے ہیں. جس کے لیے فرشتے اٹھ کے کھڑے ہوں, جس کے لیے انبیاء اٹھ کے کھڑے ہوں, جس کے لیے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہوں, وہ رسول جس کے لیے بار بار اٹھ کے کھڑا ہوا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ سیدہ فاطمہ کے لیے. اور صرف اللہ اکبر اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے بلکہ کہتے تھے پیشانی چوم کر, میرا باپ عبداللہ تجھ پہ قربان ہو جائے, میری ماں آمنہ تجھ پہ قربان ہو جائے. کہتے تھے فدا کہ امی و ابی یا فاطمہ, فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے. اللہ اکبر. اور اپنی جگہ نہیں بیٹھتے تھے, اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدہ فاطمہ کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے. لوگ کہتے اولاد کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے سید. توجہ, لوگ کہتے اولاد کی محبت ایسی. میں نے کہا اولاد تو اور بھی تھی نا, کسی کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے ہو تو ایسا بتاؤ نا. ملتا ہے حدیث میں؟ نہیں ملتا. یہ ذات ہے امام حسین کی امی جان کی, اور بابا بس اینڈ کرتے ہوئے, اینڈ کو پہنچتے ہوئے. دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ آپ سے بڑی باتیں کریں گے, دور سے آئے ہیں لیکن ٹائم بھی پورا ہونے کو ہے. میں جلدی سے عنوان کی طرف آ رہا. ابھی میں عنوان کی طرف نہیں آیا. بابا کیسا ہے؟ بابا ہے, انہیں کہتے ہیں فاتح خیبر, خاتم ولایت, امام المشارق والمغارب, حلال مشکلات والنوائب, اخی رسول, اخی رسول, اخی رسول وزوج البتول علی ابن ابی صحیح پکڑنا لے نا تیرے. آپ کہتے ہیں کیا ہے؟ میں نے کہا اہل سنت میں ہم فضائل تو سب کے پڑھتے ہیں لیکن افضلیت کا ہمارے ایک معیار ہے. دو جملوں میں ہم افضلیت پڑھتے ہیں, جیسے خلافت الگ ترتیب ہے ہمارے یہاں, افضلیت الگ ترتیب ہے, اتنا یاد رکھنا. لیکن اب سنیے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں, ذرا دھیان دینا. تفسیر مظہری میں یہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک جتنے بھی ولی بنے ہیں سب مولا علی کے فیضان سے ولی بنے. ہاں, اس پر سبحان اللہ آپ کو کہنا چاہیے تھا, بات بہت بڑی ہے. نہیں سمجھے تو کوئی بات نہیں نا, یہ کوئی شاعری تو نہیں ہے کہ سمجھے بھی تو بولو نہ سمجھے بھی تو بولو, لیکن اتنی بات ہے. کیا قاضی صاحب لکھ رہے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں, قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں, سیدی امام اہل سنت نے بھی لکھا. اب ذرا غور فرمائے, 3 حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اہل سنت کی کتب سے, کہ دور آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی ولی ہوئے ہیں کس کے فیضان سے؟ بولو بھائی کس کے فیضان سے؟ مولائے کائنات کے فیضان سے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, جو دنیا میں آنے سے پہلے ولایت بانٹے, کیا بات, ذرا غور کریں. ابھی اس نے ایک سجدہ نہیں کیا, سجدہ کرنے سے پہلے ساجدوں کو خدا کا ولی بنا دے, اسے علی ابن ابو طالب کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں مولا علی کو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بوت و راب تھے. میں نے کہا بالکل بوت و راب تھے. تو کہا بوت و راب کون سی فضیلت ہے؟ میں نے کہا بوت و راب سے بڑی بھی کوئی فضیلت ہو تو بتا. یہ بوت و راب کا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ بتائیں. آپ نے سمجھا بوت و راب کا مطلب کیا؟ ابو تراب کسے حضور نے لقب کیا, اور مولا علی کہتے تھے علی سے زیادہ پسند مجھے ابو تراب کہلانا ہے. ابو تراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا مٹی کا باپ. میں کہا مٹی کا باپ بھی کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ مٹی کا بھی کوئی باپ ہوتا ہے؟ مٹی کا باپ تو کوئی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا مٹی کے باپ کا کوئی مطلب بھی تو ہوگا. نبی نے کہا نا, افسول عرب نے کہا, تو اس کو خواجہ باقی باللہ نے بیان کیا. کیا بیان کیا پتہ ہے؟ مٹی کے باپ کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہ جو ولی ہوتے ہیں, ولی اس وقت آدمی بنتا ہے جب اس کا گھمنڈ ختم ہوتا ہے. جس کا گھمنڈ ختم ہوتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں اس میں عاجزی ہے, انکساری ہے. گھمنڈی آدمی کبھی ولی نہیں بن سکتا. حضرت شاہ
شرف الدین یحییٰ منیری مکتوبات صدی دو صدی میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہے تو ولی بننا تو دور کی بات، اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی. اور ذرہ برابر گھمنڈ کی نشانی یہ ہے کہ ساری دنیا سے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، ایک آدمی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو ابھی بھی اس کے دل میں گھمنڈ باقی ہے. اگر جانور سے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے ابھی بھی اس کے دل میں گھمنڈ باقی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو جب گھمنڈ باقی ہو تو عبادت قبول نہیں ہوتی، تو گھمنڈ باقی ہو تو ولایت کیسے مل سکتی ہے؟ تو ولی کے لیے ضروری ہے نفس کو کچلے. نفس کو کچلے تو آدمی بنتا ہے انکساری والا، عاجزی کرنے والا. تو جو عاجزی اور انکساری کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا، اس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا، اپنا نفس کچل دیا. عاجزی کی، انکساری کی، خاکساری کی. عاجزی کرنے والے کو خاکسار کہتے ہیں اور خاک کو مٹی کہتے ہیں. تو جتنے اولیاء ہیں پوری دنیا کے ہر دور کے اولیاء، اس کا نسب کوئی بھی ہو، جسمانی نسب کچھ بھی ہو، جب انسان ولی بنتا ہے تو اس کے روح کے باپ مولا علی کہلاتے ہیں. تو عاجزی کرنے والے کے باپ کو ابو تراب کہا جاتا ہے. یہ مٹی نہیں ہے جو تم پیروں تلے کچلتے ہو، وہ مٹی ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں خاک کر دیا. امام کہتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سے سنا ہوتا، یاد رکھو علی وہ ہے، حیدر کرار کی شان وہ ہے. علی عبادت سے نہیں بنا جاتا، اس لیے کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے ولی بنائے اسے علی حیدر کرار کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا ہے علی؟ میں نے کہا علی عبادت سے نہیں بنتا. کہا کیوں؟ میں نے کہا جس کو دیکھ کر عبادت کی جاتی ہو وہ عبادت سے کیسے بن سکتا ہے؟ کہا ان کو دیکھ کے عبادت کی جاتی. میں نے کہا ہاں، تو نے نہیں پڑھا کنز الاموال میں کہ میرے آقا نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے؟ اور اس کی راوی کون ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے کہ میرے ابا جب بھی کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تو علی کو ہی تکتے رہتے. تو ایک دن میں نے پوچھا بابا آپ علی کو دیکھتے رہتے کیوں؟ تو میرے بابا ابو بکر صدیق نے کہا کہ نبی نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت. سبحان اللہ. ایک جملہ کہہ دوں آگے بڑھنے سے پہلے، بات اینڈ کرنے. لوگ کہتے ہیں صحابہ کی عظمت بچانا کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی بہت تفصیل ہے، لیکن دو جملے. نبی کی ساری حدیثیں 98% ہمیں صحابہ سے ملی ہیں. اگر صحابہ کی عظمت پہ پیرا نہیں دو گے تو نبی کی ساری حدیثیں مشکوک ہو جائیں. یہ یہودی اور نصرانیوں کی سازش ہے. آپ کو بتاؤں، ہم علی کو مولا جو مانتے ہیں، توجہ، ہم علی کو مولا جو مانتے ہیں، کہاں کہا تھا نبی نے؟ خم میں کہا تھا نا. کس کے سامنے کہا تھا؟ کوئی مولوی صاحب تھے کیا؟ مولوی صاحب کے ابا تھے؟ کوئی ولی تھا؟ کوئی قطب تھا؟ کوئی ابدال تھا؟ یہ حدیثیں 30 صحابہ سے آئی ہے. بولو کس سے آئی ہے؟ 30 صحابہ سے. اب بتاؤ اگر صحابہ مشکوک ہو جائیں گے تو علی کا مولا ہونا معتبر رہ جائے گا؟ جو علی کے وفادار ہیں پھر وہ تو یہی کریں گے نا کہ علی مولا ہیں. یہ حدیث کو ثابت رکھنے کے لیے صحابہ کی عظمت کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ دین کی عمارت دھڑام سے گر جائے گی. اس لیے ہمیں کوئی تعصب نہیں کرنا. ہمارا تو اللہ نے مقدر اتنا بلند کیا ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، غدیر میں سب سے پہلے جس نے مبارکباد دی، آج ہمارے لڑکے ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ غدیر کی مبارکباد ہو، آپ کہتے ہیں نا. مفتیان کرام اس پہ بات کریں گے، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. لیکن سب سے پہلے جس نے غدیر کی مبارکباد دی کون تھا بھائی؟ کس مسلک کا آدمی تھا؟ کس مکتبہ فکر کا آدمی تھا؟ وہ مسلک اور مکتبہ فکر کا آدمی نہیں تھا، وہ میکدہ عشق کا آدمی تھا جسے دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے. سب سے پہلے عمر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے علی مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے. جس نے غدیر کی سب سے پہلے مبارکباد دی ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب ہے. اور ایک بات بتاؤں، صرف نبی کی ظاہری حیات میں نہیں بلکہ جب حضور کا پردہ ہو گیا، حضور نے مثال فرمایا، صدیق اکبر کا بھی مثال ہو گیا، تو حضرت فاروق اعظم ایک محفل میں بیٹھے تھے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ مرکزی جگہ پر محفل میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو بٹھایا جاتا ہے. جیسے مرکزی جگہ پہ بانی محفل پیر صاحب بیٹھے کہ نہیں بیٹھے. اب مولا علی
محفل میں آئے تو دیکھا مرکزی جگہ پہ فاروق اعظم بیٹھے ہیں. جب علی مرتضیٰ کو دیکھا فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ سے کھسک گئے. مولا علی کو مرکزی جگہ پہ بٹھایا تو کچھ لوگوں نے کہا عمر تم نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور علی کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا, ایسا کیوں کیا؟ تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں ایسا کیوں نہ کرتا, کیونکہ وہ میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے, میں اپنے مولا کے لیے اٹھ کے کھڑا نہ ہوں. اندازہ فرمائے مولا بمانا محبوب, کیونکہ حضور نے متعین کر دیا مانا اللہم وال من والا ہوں وعاد من آتا ہوں. اس کی بڑی تفصیل ہے. تو جس کے بابا حیدر کرار, جس کی امی سیدہ فاطمہ اور نانا نبیوں کا سردار اور بھائی حسن مجتبیٰ, اب میں زیادہ بات نہیں پڑھتا, 2 جملے پڑھتا ہوں, قادری سمجھ جائیں گے. ساری دنیا کیا ناز کرتی ہے, میں قادری ہوں. بولو ہم کہتے ہی نہیں کہتے, ہم قادری ہیں, ہمارے پیر غوث اعظم ہے, قادری ہوں. شکر ہے رب قدیر کا, دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. غوث پاک کم بسم اللہ کہہ کے مردے زندہ کرتے تھے. غوث پاک ولیوں کے سردار ہیں. غوث پاک ولایت دیتے بھی ہیں, شین بھی لیتے ہیں. غوث پاک ہیں. غوث پاک کے لیے ہمارا عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے سن لیجئے. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کشمیر والے اگر شعر سمجھتے ہیں تو تشریح کے بغیر آگے بڑھنا وقت نہیں ہے. کہتے ہیں نبوی ذل علوی بل بطولی منزل, حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین چشمہ تیرا. اور شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اندازہ کریں یہ ہے غوث اعظم, ہم ناز کرتے غوث اعظم کی نسبت پر. کسی نے پوچھا یا غوث الثقلین اللہ نے آپ کو یہ مرتبے کیوں عطا کیا, تو غوث پاک کہتے انا الحسنی والمختار مقامی, میں حسن کا بیٹا ہوں اسی لیے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. جو حسن کی نسل میں, جملے پہ غور کرنا, جو حسن کی نسل میں 10ویں نمبر پہ پیدا ہو وہ غوث اعظم بنتا ہے. تو جب حسن کا بیٹا اتنا بڑا ہے تو جسے حسن کا باپ علی ابن ابو طالب کہتے ہوں گے اس کی بڑائی کا عالم کیا ہوگا. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کا. یہ ہے امام حسین کے والدین کا تعارف, اور اس سے زیادہ نہیں بول سکتا, وقت میں گنجائش نہیں. لیکن اب امام حسین کیا ہے, حضور فرماتے ہیں حسین و منی وانا من حسین, حسین مجھ سے میں حسین سے. بار بار سنا ہوگا آپ نے اس پر, بہت سنا ہوگا. ایک جملہ کہتا ہوں, زیادہ لمبی نہیں کرتا. حسین میرا ہے اور میں حسین کا. جب محبت بیٹھتی نا اینڈ پہ تو کہتا ہے یہ میرا اور میں اس کا. توجہ, حسین میرا ہے اور میں, اور پھر آگے کہتے احب اللہ من حب حسینہ, حسین سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. صاحبوں کوئی ایسا بھی دیکھا جس کی محبت خدا کا محبوب بنا دے؟ یہ امام حسین ہے, جس کی محبت سے آدمی اللہ کا محبوب بنتا ہے. اور پھر کیا کہا, حسین و صبتم من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے, نواسوں میں ایک نواسا ہے, امتوں میں ایک امت ہے. صرف 2 جملے, وقت نہیں ہے, بس بات کو ایک اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے. آدمی کب کہتا ہے پتہ ہے, وہ لاکھوں میں ایک ہے. کبھی سنا یہ مثال, سنا کبھی یہ محاورہ سنا؟ یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. کیا کہا؟ آپ نے کہا نا وہ مولانا فاروق کیسے ہیں, ارے کہا وہ علماء میں عالم ہے, وہ علماء میں عالم ہے, وہ فلاں مفتیوں میں مفتی ہے, وہ فلاں خوبصورت میں خوبصورت ہے, وہ فلاں پیروں میں پیر ہے. حضور کیا کہہ رہے ہیں, حسین و صبتم من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. مطلب کیا, بیٹوں میں ایک بیٹا مطلب میرے سارے بیٹوں کو جو آل رسول سید ہیں, میرے سارے بیٹوں کو ایک طرف کھڑا کر دو. سب کی خوبصورتی ایک ساتھ, سب کی کرامتیں ایک ساتھ, سب کا تقوی ایک ساتھ, سب کا عزم ایک ساتھ, سب کا حوصلہ ایک ساتھ, سب کی بزرگی ایک ساتھ, سب کی ایک ساتھ الگ ہے. اور جب وہ سب
जमा हो जाती है तो अकेला मेरा हुसैन बन जाता है। ये इमाम हुसैन है। मतलब क्या, जहाँ गौसे आजम की गौसियत जमा है, जहाँ ख्वाजा आजम की खाजकियत जमा है, जहाँ साबिर पाक का सब्र जमा है, किस किस का नाम लूं, शिकार माह के तस्कीर आफ्ताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। 12 इमामों की इमामत एक तरफ है, हजरत मौला अली और इमाम हसन को अगर आप निकाल दें तो अल्लाह अकबर, और इमाम हुसैन को भी निकाल दें तो ये समझ लीजिए कि तकरीबन 9 इमामों की इमामत एक तरफ है। इमाम अली मकाम उसको कहते हैं। इमाम हुसैन क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, हुसैन जन्नत के सूरजों में से एक सूरज है। ये इमाम हुसैन है। अब आपको एंड पर ले जाते हुए, आखिर इतने बड़े आदमी का यजीद से झगड़ा क्या? बस आप थोड़ा सा टाइम दे देंगे, थोड़ा वक्त बोलूँ ना, टाइम तो पूरा हो रहा है लेकिन आपको सलात सलाम भी पढ़ना है, फिर शायद खाना वगैरह भी है। तवज्जो फरमाएं जरा गौर। हाँ हाँ, माशाल्लाह सुनना चाहते हैं, नवाजिश है आपकी, करम फरमाइए आपकी। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम का यजीद से झगड़ा था। एक मुख्तसर में यजीद कलमा पढ़ के शरीयत को मिटाना चाहता था और इमाम हुसैन शरीयत को बचाना चाहते थे। इमाम हुसैन दीन बचाना चाहते, शरीयत बचाना चाहते। ध्यान से सुनना, शरीयत और दीन और शरीयत को बचाने के लिए उन्होंने, आप बोलते हैं कि बच्चे कुर्बान कर दिए। आपकी तवज्जो वहां नहीं है जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं। मैं कोई बहुत बड़ा मुफक्किर नहीं है, लेकिन बच्चों की कुर्बानी से बड़ी कुर्बानी की तरफ आज मैं आपको ले जाना चाहता हूं। पानी पिलाएं यार, उस पर आपका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि आप करबला को रस्म के तौर पर सुन रहे हैं, करबला को महसूस नहीं कर रहे हैं। बच्चे इमाम अली मकाम में कुर्बान की कुर्बानी बड़ी है, लेकिन उससे बड़ी कुर्बानी जो आपको बताना है वो सुन रहे हैं। आज कभी मदीने मुनव्वरा गए? अल्हम्दुलिल्लाह। जो गए अल्लाह उन्हें बार बार नसीब करे, जो नहीं गए अल्लाह उनको भी नसीब करे। मदीने मुनव्वरा जाने वालों से पूछो, पीर साहब है, मौलाना साहब है और हजरात हैं, बुजुर्ग हैं। 8 दिन जब हम मदीना शरीफ रहते हैं तो जब मदीने मुनव्वरा से हमारा रवानगी होती है तो दिल कहता है अल्लाह करे हम मर जाए। वल्लाह कह रहा है, आशिक कहता है मर के जीते हैं मदीने को जो जाते हैं हसन, जी के मरने हैं जो आते हैं मदीना छोड़। या आफिलती ज़ीदी यजलक रहमे बस बर हसरत तिश्ना नबक मुराजिया रा लाजे दरक दरक तैबा से अभी न सुना जाना। आदमी कहता है काश मैं मर जाऊं। क्यों? मदीने मुनव्वरा छोड़ना इस कदर आदमी पर बार गुजरता है। अब बात समझ में आती है? जो 8 दिन मदीने शरीफ में रहे, जिसका मदीने मुनव्वरा में बजाय कुछ नहीं, वो मदीना छोड़े तो इतनी तकलीफ होती है। जिस इमाम हुसैन के नाना मदीने शरीफ, जिस इमाम हुसैन की अम्मी मदीने शरीफ में, जिस इमाम हुसैन का भैया मदीने शरीफ में, पैदा मदीने मुनव्वरा में हुई, शादियां मदीने मुनव्वरा में हुई, बाल बच्चों की पैदाइश मदीने मुनव्वरा में हुई। मुसलमानों इसको जरा महसूस करना, ध्यान देना कि जब इमाम ने मदीने मुनव्वरा छोड़ा होगा तो उस वक्त इमाम के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मैं तो जो करबला को जितना जानता हूँ बस इतना कि अली अकबर के लाशे पे उतना नहीं रोए हैं जितना मदीना मुनव्वरा छूटने पे रोए हैं, जितना अम्मी की कब्र मुबारक छूटने पे रोए हैं, जितना इमाम हसन के मज़ार से जाते वक्त रोए हैं। आप क्या समझते हो इमाम हुसैन का रोना मदीने मुनव्वरा से जाते वक्त क्या था? मेरे भाई, जिसने दीन और शरीयत के लिए मदीने मुनव्वरा छोड़ दिया, अब आज उस दीन के साथ आप और हम क्या सलूक कर रहे हैं? क्या सलूक कर रहे हैं? करबला महसूस की कभी? इसी नमाज को बचाने के लिए इमाम ने 18 साल का जवान बेटा, हम शबीए पैगंबर अली अकबर जैसा शहजादा कुर्बान, किसी का बेटा दादा के मुशाबे, किसी का बेटा बाबा के मुशाबे, किसी का बेटा नाना नानी के मुशाबे, इमाम हुसैन का शहजादा नबी के मुशाबे। सिर्फ सूरत में नहीं, सीरत में भी 18 साल का बेटा इतना मुत्तकी था कि मदीने मुनव्वरा में लोग जब मदीने शरीफ आते तो उनको देखकर, सीरत और सूरत को देखकर रसूलुल्लाह की याद ताज़ा करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, शहजादा अली अकबर, इमाम हुसैन और गाजी अब्बास, अगर ये तीनों कभी बाजार में चले जाते तो लोग बाजार बंद करके इन लोगों को तकने के लिए खड़े होते। क्या मंजर होगा, कैसे ये चेहरे होंगे, कैसे
कैसे ये लोग होंगे। मुसलमानों थोड़ा महसूस करो, आप भी औलाद वाले हैं, हम भी औलाद वाले हैं। अल्लाह तुम्हारी हमारी औलाद को सलामत रखे। बस चंद जुमले दिल के दर्द के तौर पर जरा मुझे बताएं, इमाम ने दीन बचाने के लिए अपना 18 साल का जवान लाडला कुर्बान किया, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मदीने मुनव्वरा छोड़ दिया। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, जो दीन बचाने के लिए मदीने मुनव्वरा जैसी अजीम सरजमीन को छोड़ दे, तुम अपना दीन बचाने के लिए गुनाह नहीं छोड़ सकते? आज वो कौन सा गुनाह है जो कौम मुस्लिम में मौजूद नहीं है? फिल्में मुसलमान गंदी देख रहा है, गाने मुसलमान सुन रहा है, मस्जिदों को वीरान कर दिया। बताओ मेरे भाइयों, इमाम आली मकाम की मोहब्बत में आने वालों, डर नहीं लगता कि कयामत के दिन इमाम आली मकाम दामन पकड़ के पूछेंगे कि मैंने अपने भाई के बाजू कटवाए थे नमाज को बचाने के लिए, उस नमाज की तुम्हें फिक्र क्या थी? फज्र की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, तो अपने मुंह से किस मुंह से अपने आप को हुसैनी कहते हैं? अल्लाहु अकबर। सुबह की नमाज कारोबार में छोड़ने वालों, किस मुंह से अपने आप को हुसैनी कहते हो? मुझे बताओ तो सही। अस्र की नमाज खेलकूद में मोबाइल गेम्स में तक करने वालों, क्या तुमने रसूलुल्लाह का पैगाम नहीं सुना? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मुसलमानों, इतना तो सोचा होता कि सहाबी का बेटा नमाज का गद्दार हो जाए तो इमाम हुसैन उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते। अगर तुम बेनमाजी हो जाओगे तो कयामत के दिन हुसैन पाक तुम्हारा हाथ अपने हाथ में कैसे दे देंगे? जरा गौर तो कीजिए। चंद गरम शरबत पर हुसैनी बनना चाहते हो? चंद खिचड़े और न्याज करके हुसैनी बनना चाहते हो? याद रखना, नमाजी बनना आसान, हाजी बनना आसान, गाजी बनना आसान, बनना आसान, हुसैनी बनना आसान नहीं है। हुसैनी बनने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। ज़बानी जमा खर्च से कि हुसैनी नहीं बनता। आइए जरा धड़कते हुए दिल से शहजादा अली अकबर की शहादत पर इमाम आली मकाम की कुर्बानी के वो यादगार लम्हे अपने दिलों में जायज़ मुरादें और तमन्नाएं लेकर जरा सुन लीजिए, जरा गौर तो कीजिए। आप भी औलाद वाले, मैं भी, मैं तो इतना कमजोर हूँ औलाद के मामले में। अगर